اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے، لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق۔ پائے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ امی آمنہ فرماتی میں نے کہا کون؟ بولے سارا، ہاجرہ، مریم۔ میں نے کہا او مریم تو ایک نبی کی ماں ہے۔ بولے میں ایک نبی کی ماں ہوں، تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ آہستہ آہستہ مورخین کہتے ہیں، کامل مورخین کہتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کا جو وقت ہے وہ 4:32 ہے۔ 4:32، 4:25 اور 4:35 کے درمیان، زیادہ قول یہی ہے 4:32 پہ صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امی آمنہ فرماتی نہ کوئی گھٹن ہوئی، نہ کوئی درد ہوا ڈیلیوری میں، کوئی تکلیف نہیں، بس میٹھا میٹھا درد ہوتا تھا، اور اس درد میں اس قدر لذت تھی، درود کے نغموں کی آواز میرے کانوں میں آتی تھی، مجھے احساس تک نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے شکم مبارکہ سے زمین پہ تشریف لائے۔ پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں الصلاۃ والسلام علیکم، زور سے بولیں، زور سے بولیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ امی آمنہ فرماتی حضور میرے شکم مبارکہ سے زمین پہ تشریف لائے، جب حضور میرے شکم مبارکہ سے زمین پہ تشریف لائے تو میرے گھر سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ملک شام کے بادشاہوں کے محل کی دیواروں پہ چمک میں نے اپنے گھر سے دیکھ لی تھی۔ یہ چمک کیوں پھیلی تھی؟ اس لیے کہ نور والا آیا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ امی آمنہ فرماتی حضور تشریف لائے تو حضور نے اپنا سر مبارکہ آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ کی تسبیح بیان فرمائی، اور حضور سیدھے سجدے میں چلے گئے اور فرمایا رب حب لی امتی، اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ حضور ابھی سجدے میں ہیں، اٹھا لیا حضور کو امی آمنہ کے کہنے سے مخدومہ شفا نے حضور کو یوں اٹھایا اور فرمایا آئیے ان کو نہلا دیا جائے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مخدومہ شفا نے حضور کو جیسے اٹھایا کہ ان کو حضور کو نہلا دیا جائے، جب دیکھا گیا تو پتا چلا حضور نہائے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، حضور نہائے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ میرا امام کہتا ہے جس سہانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اس دل افروز ساعت پہ، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں ام شفا فرماتی ہے شفا کی جیسے میں نے کہا آئے ان کو نہلا دیا جائے تو پتا چلا کہ حضور تو نہائے ہوئے پیدا ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ صوبیہ نے کہ حضور کی آنکھوں میں سرمے تو لگا دیے جائیں۔ کہا جب آنکھیں کھول کے دیکھی گئی تو بغیر سرمے کے حضور کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ آئے ہائے۔ کسی نے کہا آؤ کچھ خوشبو تو لگا دی جائے، آواز آئی انہی کی وجہ سے ساری خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ خوشبو کیا لگاؤ گی، خوشبو تو انہی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ امی آمنہ فرماتی حضور باری باری گھروں میں تھے، اچانک جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کے طواف میں تھا، کعبے کا طواف کر کے میں کعبے کے اندر گیا، چابی سے میں نے تالا کھولا، باب کعبہ کو اندر گیا۔ جیسے میں کعبے کے اندر گیا میں نے کیا دیکھا، کعبے کے سارے پتھر جو مجسمے تھے وہ دھڑا دھڑ زمین پہ گر رہے تھے، سارے پتھر دھڑا دھڑ زمین پہ گر رہے تھے۔ میں نے ان پتھروں کو دیکھ کے کہا آخر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جناب عبد المطلب کہتے ہیں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ان پتھروں سے آواز آئی اے عبد المطلب مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ ارے گھر چلے جاؤ اسے دیکھو جسے دیکھنے کے لیے جنت کی حوریں بے چین و بے قرار رہتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں میں دوڑ کے اپنے گھر آیا، جب آیا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ میرا بند تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی تو دروازہ بند تھا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، آواز آئی کون؟ میں نے کہا میں عبد المطلب ہوں، پیدا ہونے والے کا باپ، دادا، میں مالک ہوں، میں نے بڑا انتظار کیا ہے، میری بوڑھی آنکھیں اس کے لیے ہمیشہ جوان تھی، اس کو دیکھنے کے لیے آ گیا ہے تو اسے دکھائیں۔ آواز آئی، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، آواز آئی عبد المطلب چپ چاپ کھڑے رہو، ابھی تو جنت کی حوریں باری باری حضور کا دیدار کر رہی ہیں۔ اللہ اللہ۔ لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سرکار کی آمد۔ کہتے بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا، لوگ دروازہ کھول کر کے لوگ استقبال کرتے ہیں۔ اس دن میرے گھر پہ میرا استقبال خوشبوؤں نے کیا تھا۔ میں گھر کے اندر گیا اور سیدھے ڈیلیوری ہوم میں چلا گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے حضور پیدا ہوئے۔ ڈیلیوری ہوم کیسا ہوتا ہے؟ بدبودار ہوتا ہے، تعفن، گھٹن، بلیڈنگ کی وجہ سے آپ ٹھہر نہیں سکتے وہاں پر، چیخ پکار، درد کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چپکے سے ایک بات بھی یاد کر لے، ایک سائنسدان نے کہا تھا ایک عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، وہی تکلیف 60 یا 70 مردوں کو بانٹ دی جائے تو یہ مرد مر بھی سکتے ہیں۔ ہماری ماں کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی، سوچو ذرا سا۔ آج ہماری بہنوں کو جب اس راہ سے گزرنا پڑتا ہے، جن کو ہم غریب سمجھ کے ٹھوکریں مارتے تھے،
ان کے بچے جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم انہیں پیار نہیں کرتے ہیں، اپنی انکم کا کوئی ذریعہ انہوں نہیں بناتے، اپنی انکم سے ان کو کچھ دیتے نہیں ہیں، عطا نہیں کرتے ہیں، وہ بچے پیدا ہوئے تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان کی، تمہاری بہنوں کو، ہماری بیویوں کو، بچوں کو۔ آج ہم اس احسان کو فراموش کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہماری حس کو زندہ رکھے، ہمارے اندر بے حسی نہ آنے پائے، ہمارا ضمیر زندہ رہے، ہمارے اندر کا ایمان سلامت رہے۔ اپنی اپنی ماؤں کا احترام کریں، انشاءاللہ بولیں، کہیں بھی جائیں تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کریں انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو میرے سسر باپ جناب عبد المطلب ڈیلیوری ہوم میں تشریف لائے۔ معلوم ہے جس گھر میں حضور پیدا ہوئے 1200 سال پہلے، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ اپنی ماں خیزران کے ساتھ گئی تھی۔ ہارون کی بیوی زبیدہ کی مدار شریف کرخ محلے میں، عراق میں، کرخ محلے میں، اسی محلے میں اگر لوگ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، خواجہ حسن بصری کے پوتے، خواجہ حبیب اجمی کے خلیفہ، سلسلے کے اعتبار سے داؤد تائی لیٹے ہوئے ہیں اسی پاکیزہ محلے میں۔ سلسلے قادریہ رضویہ کے عظیم الشان بزرگ غوث پاک کے پردادا کے پردادا کے دادا شیخ معروف کرخی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی محلے میں امام دار قطنی بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی محلے میں تفسیر روح المعانی کے مفسر شیخ محمود آلوسی بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی محلے میں شیخ احمد آلوسی بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی محلے میں شیخ احمد کرخی بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کروں بتا دوں، اسی محلے میں حبیب اجمی بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی محلے میں منصور حلاج بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ بڑی مبارک زمین ہے جہاں پر یہ زبیدہ آرام کر رہی ہیں۔ میں ان کے روزے پر کئی مرتبہ گیا ہوں، اور یہ ہارون رشید بادشاہ ان کے شوہر یہ فلسطین میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی بیوی اپنی ماں ہارون کی ساس اپنی ان کی بیوی کے ساتھ گئی، کہاں؟ حضور کی پیدائش والے گھر میں۔ جب گئی تو کہا یہ گھر کس کا ہے؟ کہا حضور کی پیدائش کا ہے، حضور کی پیدائش کا ہے۔ تو کہا کہ اب مجھے وہ جگہ دکھا دو جس جگہ پر حضور پیدا ہوئے، وہ جگہ دکھاؤ جس جگہ پر حضور پیدا ہوئے۔ تو لوگوں نے کہا یہ وہی مصلی بھر کی جگہ ہے جہاں حضور نے سب سے پہلے اللہ کا سجدہ کیا تھا۔ اسی زمین پہ تشریف لائے تو کئی کلو سونے انہوں نے پگھلوا کر کے ایک موٹا مصلی بنوایا تھا اور اسی جگہ پہ رکھ دیا تھا۔ کہا جس کو زیارت کرنی ہو اسی مصلی کی زیارت کر لیا کرے۔ یہ سب سے اولین سجدگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں نے محبت کرنے کے الگ الگ ڈھنگ نکالے ہیں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں اسی جگہ گیا جہاں حضور پیدا ہوئے، تو میں نے کیا دیکھا کہ آمینہ بڑے سکون سے بیٹھی مسکرا رہی ہے۔ مجھے دیکھا تو کھڑی ہو گئی، بولے بابا جان حضور تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ۔ میں بڑا خوش ہو گیا، بولے گھر بڑا عجیب محبتوں کا، خوشبوؤں کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا حضور کہاں ہیں؟ تو کہا آرام کر رہے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا کہ حضور ہری رنگ کی چادر بچھائے ہوئے تھے، ہرے رنگ کی چادر بچھائے ہوئے تھے، اور سفید رنگ کی چادر حضور اوڑھے ہوئے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے حضور پیدا ہوئے، ہرے رنگ کی چادر بچھائے ہوئے تھے اور سفید رنگ کی چادر حضور اوڑھے ہوئے تھے۔ امی آمنہ فرماتی میرے بابا جان حضور یہ آرام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر زحمت نہ ہو تو حضور کو اٹھا کے میری گود میں دے دے۔ امی آمنہ نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جیسے عبد المطلب کی گود میں دیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں لگ رہا تھا پوری کائنات میری گود میں آ گئی، آئے ہائے ہائے ہائے، لگ رہا تھا پوری کائنات میری گود میں آ گئی۔ اللہ سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی کریا کریا۔ ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے حضور کو لیا تو میرے بازوؤں کو احساس ہوا جیسے میں نے خوشبوؤں کا بوجھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، خوشبوؤں کا بوجھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے کہا اے آمنہ اگر زحمت نہ ہو تو حضور کے چہرے سے نقاب تو اٹھا، میں نے حضور کا دیدار کرنا ہے مجھ کو، رخ سے نقاب اٹھاؤ، بڑی دیر ہو گئی ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے، آئے ہائے ہائے، رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے۔ میں نے کہا حضور کے چہرے سے نقاب تو اٹھا دیں۔ امی آمنہ نے آہستہ آہستہ چہرے مصطفیٰ سے نقاب اٹھا، یوں جب نقاب کھلا تو حضور کا چہرے مبارکہ سامنے نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ جناب عبد المطلب کہتے میں تڑپ گیا، میں نے ایسی چمکدار پیشانی نہیں دیکھی تھی، میں نے ایسی مبارک آنکھیں نہیں دیکھی تھی، میں نے ایسے مبارک لب نہیں دیکھے تھے، میں نے ایسے مبارک رخسار نہیں دیکھے تھے، میں نے ایسے مبارک ذقن نہیں دیکھے تھے۔ اس بڑھاپے کے عالم میں آج پہلی مرتبہ اتنا عظیم چہرہ میری گود میں تھا، میں نے آج تک کوئی ایسا شہزادہ نہیں دیکھا۔ آواز آئی اے عبد المطلب دیکھتے بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں تھا۔
اللہ اللہ, سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. دیکھ کر دنیا پریشاں ہے جمال مصطفیٰ, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں حضور میری گود میں مسکرا رہے تھے, میں حضور کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا. میں نے کہا آمینہ اگر اجازت دو تو سب سے پہلے تیرے شہزادے کو کعبے کی زیارت کرا دوں, اگر اجازت ہو تو سب سے پہلے تیرے بیٹے کو کعبے کی زیارت کرا دوں. آواز آئی, اے عبد المطلب تم کیا کعبے کی زیارت کرو گے, کعبہ خود میرے حبیب کی زیارت کرنے کے مشتاق میں ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے حضور کو لے کے آگے بڑھا, میں حضور کو لے کے آگے بڑھا. اب یہ حضور کی پیدائش کا بلڈ ہے, نقشہ دیکھیں آپ, حضور کی پیدائش کی یہ جگہ ہے, یہ جگہ مکہ شریف میں, ٹھیک ہے. اس کے دائیں طرف وہ پہاڑی ہے جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. 14 سال پہلے میں نقشے لے کر کے اس پہاڑی کے پاس گیا تھا جہاں 3 سال تک حضور کا حقہ پانی بند تھا. ذرا سے پسینے میں ہم بھاگنا چاہتے ہیں, گھر کی اے سی کولر آواز دے رہے ہیں, کل بزنس ہمیں بلا رہی ہے, کل ہمارے کاروبار کی چیئر ہمیں آواز دے رہی ہے. 3 سال تک اسی حضور کی پیدائش کے قریب میں شیب ابی طالب میں حضور کو قید رکھا گیا تھا. 3 سال تک حضور کو حضور کے غلاموں کے ساتھ اس کے اندر قید رکھا گیا تھا. نہ کھانے کی کوئی چیز تھی نہ پینے کی. صاحبوں کبھی کبھی حضور کی آزمائش کے دور کو بھی یاد کر لیا کرو. شادیوں میں روٹیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو آپ گالیاں دیتے ہو, بوٹیاں کم ہوتی ہیں تو آپ سیلفی لے کر کے گالیاں دیتے ہو. سالے کمینے کے پاس کھلانے پلانے کی چیز نہیں, اوقات نہیں تھی, مجھے کیوں بلایا تھا. معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے غلام اس شیب ابی طالب کی گھاٹی میں کتنے دن تھے, 3 سال تک تھے. اتنی بھوک حضور کے غلاموں کو لگتی تھی کہ حضور کے جو غلام صحابہ کرام تھے جو چپلیں پہنتے تھے, چمڑے کی جوتے پہنتے تھے, ان میں جو چمڑے لگے ہوتے تھے اسے چاقو سے کاٹ کاٹ کے پانی میں بھگو کے کھایا کرتے تھے. حضور چپ کے روتے تھے. حضور کی بیٹیاں اپنے گھر میں روتی تھی. کبھی حضور کی شادی کے موقع پر ڈیٹیل بات کروں گا انشاءاللہ. صاحبوں تمہارے سامنے حضور کا مبارک آئین اور آرٹیکل موجود ہے. اپنے آپ کو صبر و شکر کے سائے میں رکھو گے تو انشاءاللہ کامیاب رہو گے. یہ دائیں طرف شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے اور بائیں طرف یہ کوہ فاراں ہے, فاراں کی چوٹی ہے, ٹھیک ہے. بیچ میں حضور کی پیدائش کا شہر, پیدائش کا وہ ایریا ہے, اور پیچھے اس گھر کے ایک سرنگ ہے پہاڑ کے نیچے سے. اسی سرنگ سے 3 کلومیٹر جائیں گے تو عزیزیہ وہ بیلٹ ہے, وہاں جہاں ہوٹل سے بہت ہیں انشاءاللہ, بولیں جہاں آپ کو حج کرنے کے دنوں میں آرام کرنا ہے انشاءاللہ. عزیزیہ میں حاجیوں کو آرام کرایا جاتا ہے. اور اس سے 2 کلومیٹر آگے جائیں گے تو مینا کی وادی جہاں حج ہوتا ہے. اس سے 5 کلومیٹر آگے جائیں گے تو مزدلفہ کا مقام ہے جہاں کنکڑی چنی جاتی ہے. اس سے آپ 5 کلومیٹر آگے جائیں گے تو وہ عرفات کا میدان ہے جہاں حج کی قبولیت کی سرٹیفکیٹ بانٹی جاتی ہے. اس سے آدھے گھنٹے کا اور سفر کرو گے تو غدیر خم کی وادی ہے جہاں حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ حضور کے گھر کے پیچھے کی زمین ہے. یہ بائیں طرف کوہ فاراں ہے, دائیں طرف شیب ابی طالب ہے, سامنے حضور کی پیدائش کا مبارک وہ بیلٹ ہے, وہ سرکل ہے, وہ آئین ہے, وہ لاج ہے, وہ کیمپس ہے. معلوم ہے جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لیا اور اپنے گھر سے نکل کے, اب خانہ کعبہ کہاں ہے, سامنے ہے. خانہ کعبہ سے پہلے صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں ہیں, شاعر اللہ, اللہ کی نشانیاں, یہ دونوں پہاڑیاں ہیں. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں یہاں سے نکلا, تقریباً 2-2.5 بیگھے کے فاصلے پر کعبہ ہے. میں حضور کو لے کے آگے جا رہا تھا. میں صفا اور مروہ پہاڑی کے بیچ سے میں کراس کیا, اور جیسے کعبے کے آنگن میں جہاں لوگ طواف کرتے ہیں اسی لیے اس کو مطاف کہتے ہیں, جیسے میں وہاں پر پہنچا سامنے کعبہ تھا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. آواز سبحان اللہ کی ہر طرف سے آنی چاہیے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں جیسے میں صفا مروہ کی وادی کو کراس کر کے آگے بڑھا, سامنے کعبہ تھا. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں محمد کو لے کے کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ محمد کی طرف آ رہا ہے. اللہ 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 اللہ, یا کعبہ محمد کی طرف آ رہا ہے. 3 دن تک امام جلال الدین سیوطی فرماتے 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف, اس طرف جو کعبے کی دیوار تھی, اس طرف جو کعبے کی دیوار تھی, اس طرف اتنی جھکی ہوئی تھی, لگ رہا تھا اب گرے گی اب گرے گی اب گرے گی. کیوں جھکی ہوئی تھی؟ میرے امام نے آپ کو اردو میں سمجھا دیا, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے. ہائے 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 اللہ اکبر, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں گیا نا خانہ کعبہ میں, پتھروں کے مجسمے نے کہا اے رسولوں کے سردار اچھا ہوا آپ آ گئے, میرا کان پکڑ کے کعبے کو پاک کرنے کے لیے, مجھے باہر کرنے کے لیے آپ آ گئے. کعبے کی دیواروں نے حضور کی آمد پر خوشخبری سنائی. غلاف کعبہ بھی حضور کی آمد پر مسکرا رہا تھا, لہرا رہا تھا. جناب عبد المطلب کہتے ہیں حضور کو دیکھنے کے لیے بھیڑ دوڑی میں حضور کو لے کے واپس اپنے گھر میں آیا. اچانک اسی وقت مکہ شریف میں ابو عامر نام کا ایک شخص
وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میری بیٹی لولی اور لنگڑی تھی. کتاب میرے ساتھ میرے پاس گھر پہ رکھی ہے. لولی اور لنگڑی میری بیٹی تھی اور وہ میری بیوی کے پاس بیٹھی تھی, میں وہیں تھا. اچانک بادلوں سے آواز آئی, بادلوں سے آواز آئی, اے مکے والوں مبارک ہو, تمہارے شہر میں اللہ کا رسول آ گیا, تمہارے شہر میں رسولوں کا سردار آ گیا ہے. جناب ابو عامر کہتے ہیں میں نے بھی اوپر دیکھا, میری بیوی نے بھی اوپر دیکھا, تو میری بیوی نے کہا اے ابو عامر, یہ نام جو سنائی دے رہا ہے, یہ آواز جو سنائی دے رہی, اس سے پوچھو کہ اس کا نام کیا ہے جو اللہ کا رسول بن کے آیا ہے. تو جناب ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا او غیب سے آواز دینے والے, ذرا یہ بتا دے کہ اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے جو اس وقت مکے میں آیا ہے. تو اس پردے غیب سے آواز آئی, بادلوں سے آواز آئی, اسمہ محمد, اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سنا تو ابو عامر کہتے ہیں میں خوش ہوا, میری بیوی خوش ہوئی. اچانک میری بیٹی نے حضور کا نام سنا تو کیا کیا معلوم ہے, اس نے لولے ہاتھوں کو یوں اٹھایا اور اٹھا کے کہا اے پیدا کرنے والے, اگر یہ نام محمد تیرے کسی محبوب کا ہے, تیرے کسی خاص دوست کا ہے, تو اس نام کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما, اس نام کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما. خدا کی قسم, خدا کی قسم کتاب میں لکھا, تجلیات رحمت للعالمین میں لکھا ہوا ہے, جیسے اس لڑکی نے یہ کہا اچانک اللہ نے اپنے فضل سے اس لڑکی کے ہاتھ اور پاؤں کو شفا عطا فرما دی اور لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی. جب کھڑی ہوئی تو اس کے باپ نے اس سے لپٹ کے, ماں نے اس سے لپٹی اور دونوں لپٹ کے روئے, بیٹی تو سلامت کیسے, تیرے پیر میں تازگی, تیرے ہاتھوں میں توانائی, قوت کیسے آ گئی. لڑکی نے کہا یہ نام محمد کی برکت ہے. آئے ہاں, یہ نام محمد کی برکت ہے. بیوی نے کہا جب اس کے نام میں اتنی برکت ہے تو ذات میں کتنی تاثیر ہوگی. اے میرے شوہر ابو عامر, ذرا پتا تو کر صحیح مکے میں کون کس کے ہاں آیا ہے. ذرا پیار سے بولو نور والا آیا ہے. حضور کی آمد کا معاملہ ہے. اونچی بولے سرکار کی آمد. حضور کی پیدائش کے وقت معلوم ہے کیا معاملہ ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جانور پورب والے پچھم کی طرف بھاگتے, پچھم والے پورب کی طرف بھاگتے, اتر والے دکن کی طرف بھاگتے اور دکن والے اتر کی طرف بھاگتے, اور جب سارے جانور اکٹھا ہوتے تو آپس میں بولتے مبارک ہو رسولوں کے سردار آئے ہوئے ہیں. سب نے خوشیاں منائی. سمندر کی لہروں پر سمندر کی مچھلیاں حضور کی نعت پڑتی تھیں, اے زمین والو مبارک ہو رسولوں کے سردار آئے ہوئے ہیں. کیا کہا تھا, کبھی جو نور برستا ہے سوکھی دھرتی پر, سمندروں کے مکی بھی اچھل کے دیکھتے ہیں. علی بھائی کا شعر ہے, سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا معاملہ ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں حضور کو لے کے آ گیا اور ابو عامر حضور کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے مکے میں آیا. وہ قریب کے پہاڑوں سے نکل کے مکے میں آیا. تو ابو عامر کہتے ہیں آج مکے کی فضا بڑی بدلی تھی اور بدلی چاہیے. اس سال مکے میں سب سے اچھی بارش ہوئی تھی, سب سے زیادہ درختوں میں پھل اسی سال آئے تھے جب حضور پیدا ہوئے تھے, سب سے زیادہ مریضوں کو شفا اسی سال ملی تھی, سب سے کم پیشنٹ اسی سال تھے, سب سے زیادہ عورتوں کی گود میں بیٹے اسی سال مسکرائے تھے جب اللہ کا رسول آیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا. ابو عامر کہتا میں نے مکے میں انٹری کی تو میں نے کیا دیکھا, وہ بکریاں جو مرنے والی تھیں, جن کی سینگ بڑی کمزور تھی, جن کی آنکھیں دسی ہوئی تھیں, جن کے چہرے خشک ہو گئے تھے, تھن بالکل سوکھ گئے تھے اور بالکل پیٹ چپکے ہوئے تھے, پیر چھوٹے چھوٹے تھے, اب تب کی مہمان تھی. اب میں نے ان بکریوں کو دیکھا تو ان بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے. بکریاں بڑی موٹی نظر آ رہی تھی. وہ بوڑھے بوڑھے لوگ جو بغیر کسی لاٹھی کے مکے میں چل نہیں پاتے تھے, آج بغیر لاٹھی کے دندناتے ہوئے چل رہے تھے. میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور آئے ہیں, رسولوں کے سردار کی آمد. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق, آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. میں نے کہا کس کے ہاں؟ بولے عبد المطلب کے ہاں. میں دوڑا ہوا گیا, میں نے کہا اے عبد المطلب, سننے میں آیا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی شہزادہ آیا ہوا ہے, میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں جس کا نام میرے گھر میں اپنی برکتیں ظاہر کر چکا ہے. فرماتے میں گھر کے اندر گیا. عبد المطلب میں نے آمینہ سے کہا ہے میری بہو بیٹی ابو عامر نام کا ایک شخص تیرے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے. میں نے حضور کو اپنی گود میں لیا اور باہر نکل کے آ گیا. گنیز بک آف ریکارڈ میں یہ لفظ ہونا چاہیے تھا اگر یہ واقعہ اس دور کا ہوتا تو. سمجھ رہے کیا میں نے کہا؟ ہاں معلوم ہے. جناب ابو عامر کہتے ہیں کہ حضور کو جناب عبد المطلب لے کر کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. تو میں نے کہا اے عبد المطلب اگر زحمت نہ ہو تو مجھے حضور کا چہرہ دکھا دے. بولے بولے بولے, اگر زحمت نہ ہو تو مجھے حضور کا چہرہ دکھا دے. اللہ اکبر, مجھے حضور کا تیرا. حضور آئے ہیں محبتوں کا. بڑے بڑے متقبل لوگ حضور کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں. شاعر نے کہا تھا کہ آسماں چاند اور کھجور کے پیڑ, کتنے خوش ذائقہ حضور کے پیڑ, چاند جب انکسار کا نکلا منہ کے بل گر پڑے غرور کے پیڑ.
चांद जब इनकिसार का निकला, मुंह के बल गिर पड़े गुरूर के पेड़। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने हुजूर को लिया, मैंने क्या बात है, बोले हुजूर का चेहरा देखना चाहता हूँ। चादर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हटा दी पूरे जिस्म पाक से। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अबू आमिर ने देखा, चीख मारी, ऐसी आंखें, ऐसे लब, ऐसे जकन, ऐसा सदर मुबारका, ऐसा बतन नूर, ऐसी मुबारक उंगलियां हुजूर की, देखता रहा और तड़पता रहा, चीख मार के ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने हुजूर को लपेटा सफ़ेद चादर में, जल्दी से अंदर लेके आया। मैंने कहा आमीना इसे पकड़े, एक शख्स पर कैफियत तारी हो गई है। मैं बाहर निकल के आया तो अबू आमिर ज़मीन पर तड़प रहा था। साहिबो इश्क इसे कहते हैं। अबू आमिर ज़मीन पे तड़प रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा अब जब से हसीन चेहरा देख लिया है, सबसे हसीन चेहरा देख लिया है, अब किसी और को देखने का दिल नहीं कहता। हाय हाय, जब से हुजूर को देख लिया अब किसी और को देखने का दिल नहीं कहता। अरे मेरे मौला मेरी आंखें भी ले ले, मेरी जान भी ले ले। इतना कहना था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे घर के दरवाजे पर पहली मरतबे रुखे पाक मुस्तफ़ा देखने वाला शख्स इंतकाल कर गया। आप समझ रहे हैं? आप क्या कहा आलस के भाई अल्लामा हसन ने की, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ये बात तो मक्के शरीफ की है। एक अजीम किताब है जो मस्कत ओमान के बड़े बड़े राइटर्स के पास मौजूद है। आप जब चाहें उनकी मदार शरीफ की हिस्ट्री देख ले तो मिल जाएगी। उनका नाम है मादिन बिन गजूबा। दूसरे मुल्कों में कैफियत क्या थी हुजूर की आने की? मादिन बिन गजूबा, मीम अलिफ ज़ाल नू मादिन, और बिन गजूबा गैन ज़्वाद वाव बे है गजूबा। ये कहते हैं मैं मस्कत ओमान में रहता था, मेरा काम था पत्थरों को तराशना और बुत बनाना। मेरी फनकारी की बड़ी शोहरत थी, मैं बड़ा मशहूर था पत्थरों को तराश के बुत बनाने में। फिर वो कहते हैं मादिन बिन गजूबा, एक दिन मैंने कई महीने की मेहनत की और मैंने एक पत्थर को तराशा। जब तराशा तो ऐसा तराशा कि मैंने कहा मेरी लाइफ में ऐसा मुजस्समा फिर कभी ना बनेगा। ऐसा बना के उसके सामने बैठ गया और अपने ही फन की दाद देने लगा। वाह माजिन वाह, तूने तो कमाल कर दिया। आंखें ऐसी लग रहा है कि अब ये पलकें हिलने वाली हैं, जबान मुंह ऐसा मैंने बनाया था उस पत्थर की मूरत का कि लग रहा था अब बोलेगी, और कदम ऐसे थे कि लग रहा था अब ये मूरत चलेगी। मैं अपने ही फन की दाद दे रहा था। वाह माजिन तूने कमाल कर दिया, ऐसी मूरत बनाई, ऐसा मुजस्समा बनाया कि तेरी फनकारी पर लुटने का दिल कहता है। अचानक मादिन बिन गजूबा कहते हैं उस पत्थर की मूरत से आवाज आई। सिर्फ इतना बता दें आ सकती है कि नहीं? जिसका अकीदा ऊंची बोले आ सकती है कि नहीं? उन्हीं पत्थरों से आवाज आई, अरे माजिन बिन गजूबा मेरी क्या परस्तिश करता है? अरे उसकी परस्तिश क्यों नहीं करता जिसका पता बताने के लिए मक्के में मोहम्मद आ गए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का बिगुल बजा और पूरी दुनिया में हुजूर की आमद के कदम की बरकतों से ऐसी नूरानियत, ऐसे अनवार, ऐसे तजल्लियात की बारिश हुई। जो खुश्क था वो हरा हो गया, जो रो रहा था वो मुस्कुराने लगा, जो कभी सोया ना था वो सोने के लिए तैयार हो गया। ज़मीन आसमान से बातें करने लगी, आसमान ज़मीन से झुक के बातें करने लगा। उसी वक्त बस आखिरी बात सुने आप, और हुजूर की पैदाइश जरा फिर से कहते हैं सरकार की आमद। ऊंची बोले, ये नारा आप लगाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हुजूर का जिक्र, हुजूर की बातें दिलों को ठंडक पहुंचाती हैं। ये बड़ी मशहूर बात है, लेकिन आगे जाके एंड होगी तो आपका दिल बड़ा खुश होगा। जैसे मक्के शरीफ में औरतें बच्चे को पैदा करती थी तो 50-50, 30-30, 40-40 बच्चे 2-3 महीने मक्के शरीफ में पैदा होते थे। तो उन बच्चों को लेने के लिए 2-3 महीने के बाद अलबहा, अलकसीम, जिद्दा, रियाज, नजद से औरतें आती थीं। उन बच्चों को 2 साल के लिए अपने पिस्तान का दूध पिलाती थीं और हर महीने के हिसाब से वो पैसे तनख्वाह लेती थी। समझ रहे थे? ऐसे ही हुजूर की हयात मुबारका में कुछ औरतें आ गई। उनमें से एक ज़ात थी अम्मी हलीमा के नाम। उम्मन लोग इन बातों को सुनते बहुत कम है कि नहीं? लेकिन मैंने चाहा कि हुजूर ही की मिलाद पढ़ूं। माशाअल्लाह, समझे? सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र बड़ा प्यारा लगता है। हुजूर की बातें देख रहे हैं आप पीछे मुड़ के, सुभान अल्लाह कितने लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। हुजूर का जिक्र बड़ा अहसन, बड़ा अजमल होता है, बड़ा तैयब होता है। ये दिलों को सुकून देता है, दिलों को ठंडक देता है। जनाब अम्मी हलीमा से उनकी एक सहेली ने कहा बच्चे मिले? मैंने कहा नहीं मिले। बोले करीब में हाशिम के ख़ानदान में बच्चा पैदा हुआ है, यतीम पैदा हुआ है। अगर तेरा दिल कहे तो जाके ले ले, पैसे वैसे बहुत कम मिलेंगे, बगैर बाप का पैदा हुआ है, लेकिन बड़े अजायबात वाला है। जाके उसे देख ले, तेरा मूड बने तो ले ले, जाके दिल कहे तो ले ले। अम्मी हलीमा कहते मैं आ गई। अब्दुल मुत्तलिब सामने बैठे थे। मैंने कहा आप कौन? बोले मैं काबे का मालिक व निगरां, ज़वार काबा की खिदमत करने। बोले तू कौन है? बोले मेरा नाम दाई हलीमा है। मेरा नाम, बच्चों को दूध पिलाते हो। मेरे शौहर का नाम हारिस, मेरी बेटी का नाम शीमा, मेरा एक बेटा मेरी गोद में है उसका नाम अब्दुल्ला है।
سمجھے، میں قبیلے بنو سعد سے آئی ہوں جو تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر گھر ہے. محترم حلیم صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، سید صاحب قدم موسی. میں نے امی حلیمہ کے مکان میں ایک مرتبہ رمضان شریف میں افطاری کی ہے. خدا کی قسم جو میرے ساتھ لوگ تھے وہ رو رہے تھے. رونے کی وجہ معلوم کیا تھی؟ اس وقت حضور جس گھر میں بچپن گزارے نا، وہ پتھر اس قدر مہک رہے تھے کہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا. اس قدر حضور کے جسم پاک کی خوشبو ان پتھروں سے آ رہی تھی جس پتھر کو امی حلیمہ کے مکان سے نسبت تھی. چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں اڑا کے بولا انشاءاللہ. ارادہ بنا لیں، ارادہ بنا لیں. ملتان میں ایک صاحب ایسے تھے نا، جب بھی کوئی مدینے جاتا تو ایک خط بھیجتے، بولے حضور کو پیش کر دینا. ایک خط حضور کو، حضور کی جالی پہ، حضور کی جالی پہ 150 خط بھیج چکے تھے. کتنے؟ 150 خط بھیج چکے تھے. ایک صاحب اور مل گئے، بولے حاجی صاحب خیریت ہے؟ بولے خیریت ہے. بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینے جا رہا ہوں. بولے مدینے شریف؟ بولے رک 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 رک. بولے میرا ایک خط لیتے جاؤ. پھر ایک خط ان کو دیا. بولے کیا کرنا ہے؟ بولے اسے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا. بولے سنو، جب کوئی جاتا ایک خط تھما دیتے ہو. کیا مطلب ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. رو کے بولے کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا. ہائے ہائے ہائے، کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا، کبھی تو نظریں اٹھیں گی، کبھی تو ان کا سلام ہوگا. سبحان اللہ. جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں جناب عبد المطلب سے باتیں کرتی ہے دائی حلیمہ. بولے نام؟ بولے حلیمہ. شوہر کا نام، ہسبینڈ کا نام؟ بولے حارث. بیٹی شیمہ. بیٹا عبداللہ چھوٹا سا میری گود میں ہے. کیا چاہتی ہے؟ بولے چاہتی ہوں کہ تمہارے پوتے کو میں دیکھ لوں، اور دیکھنے کے بعد اگر ارادہ بن گیا تو میں تمہارے پوتے کو، تمہارے بیٹے کو لے کے جاؤں گی. جناب عبد المطلب نے کہا کیا بولی؟ ارادہ میرا بن گیا تو اسے لے کے جاؤ گی. تیرا ارادہ نہیں، اس کے ارادے پر ڈیپینڈ ہے. اگر اس کی مرضی ہوئی تب وہ تیرے ساتھ جائے گا، اس کی مرضی ہوئی تب وہ تیرے ساتھ جائے گا. امی حلیمہ کہتی میں نے اندر انٹری کی جناب عبد المطلب کے ساتھ میں ڈیلیوری ہوم میں زچہ خانہ میں چلی گئی جہاں حضور پیدا ہوئے، اور حضور ہوئی اسی انداز میں آرام کر رہے تھے. امی آمنہ بیٹھی ہوئی تھی، کچھ سہیلیاں ان کی بیٹھی ہوئی تھیں. امی حلیمہ کہتی ہیں وہ ڈیلیوری ہوم یہی ہے؟ فرمایا ہاں. بولی یہ تو مجھے عطار کا گھر معلوم ہو رہے ہیں، خوشبودار گھر. ہاں حضور؟ بولے وہ آرام کر رہے ہیں وہ. تو امی حلیمہ کہتی ہیں کہ اے آمنہ. آمنہ؟ فرمایا ہاں. فرمایا کہ میں نے سنا ہے کئی لڑکیاں اور آئی تھیں آپ کے بیٹے کو لینے کے لیے، غریبی کی وجہ سے کسی نے آپ کے بیٹے کو قبول نہیں کیا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی. امی آمنہ فرماتی کیا بولی حلیمہ؟ میرے بچے کو کسی نے قبول نہیں کیا، یہ مت کہے، یہ کہے کہ میرے بیٹے نے کسی کو قبول نہیں کیا. اور تو کیا سمجھتی تو لے کے چلی جائے گی میری بیٹی کو؟ نہیں، مرضی کی پوری کائنات مل کے میرے بیٹے کو نہیں لے جا سکتی. سمجھے؟ بقیہ میرے شہزادے کی مرضی پر ہے. امی حلیمہ کہتی ہیں بولے مجھے حضور کو دکھاؤ تو صحیح. حضور کو اٹھایا گیا. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے آقا کی شان مبارکہ دیکھیں. حضور کو اٹھایا گیا جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا. حضور کو اٹھا کر کے جیسے امی آمنہ فرماتی حضور میری گود میں تھے، میں امی حلیمہ کی گود میں دینے والی تھی. یہ خطابت کی جولانیاں نہیں ہیں، یہ خطابت کے جوہر نہیں ہے. کتاب میں لکھا ہوا کہ حضور اپنی ماں امی آمنہ کی گود میں تھے. امی آمنہ اپنی گود سے امی حلیمہ کی گود میں حضور کو دینے والی تھی کہ حضور اچھل کر کے امی حلیمہ کی گود میں آ گئے. کتاب میں لکھا اچھل کر حضور اپنی ماں حلیمہ کے، جیسے امی حلیمہ کی گود میں حضور آئے نا، امی حلیمہ نے مبارک پستان شریف نکالا اور حضور کو دودھ پلانا شروع کر دیا. حضور نے امی حلیمہ کا دودھ پینا شروع فرمایا. ایک بات یاد کر لیں، مشہور بات ہے کہ حضور نے ہمیشہ اپنی ماں حلیمہ کے ایک ہی پستان کا دودھ پیا ہے. یہ تو پتہ ہے آپ کو، یہ تو پتہ ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور حضور کا دودھ شریک بھائی امی حلیمہ کے شوہر کا بیٹا عبداللہ ان کی گود میں تھا، اور حضور نے کہا تھا اگر میں دونوں پستان کا دودھ پی لیتا نا تو لوگ کہتے کہ دوسروں کو حق دینے والا بچپن میں دوسروں کا حق مار کے بیٹھا. میرا امام کہتا ہے کہ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے. ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آج سے تقریباً 28-30 سال پہلے ایک شخص نے کہا تھا مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا. یہ نعرے موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا. ایک مسلم ممبر آف پارلیمنٹ کھڑے ہو گئے، بولے کیا بولے؟ بولے تمہارے نبی نے انصاف نہیں. بولے میں بتاتا ہوں میرے نبی نے کہیں سا انصاف کیا. بولے کیا بتاؤ گے؟ بولے جب میرے نبی پیدا ہوئے تو اپنی ماں دائی حلیمہ کے پستان کا ایک پستان کا دودھ پیا ہے، دوسرے کو ٹچ نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دوسرے پستان کا دودھ انہوں نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے چھوڑ دیا تھا. بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں. دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. اگر آپ مسکرانا چاہو بتا دوں، یہی بتا دوں آپ کو ایک نئی بات. حضور نے اپنی ماں امی حلیمہ کے کس پستان کا دودھ پیا ہے؟ ایک ہی پستان کا دودھ پیا ہے 1.5-2 سال تک، 1 سے 1.5 سال تک، کیونکہ حضور کی عمر شریف بڑی تیزی سے آگے بڑھتی رہی. جب تک دودھ پینے کی عمر شریف حضور کی رہی ہے امی حلیمہ کے ایک ہی پستان کا دودھ پیتے رہے. اور آج یہ تاریخ اور یاد کر لو کہ حضور نے اپنی ماں حلیمہ کے اس پستان کا دودھ پیا ہے جس پستان میں دودھ کم ہوتا ہے.
اس زیادہ دودھ والے پستان کو حضور نے چھوڑ کے بتا دیا میں بھوکا رہوں چلے گا، میرا بھائی بھوکا نہ رہے۔ اللہ اللہ اللہ، بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں۔ امی حلیمہ نے یوں اٹھایا، فرمایا کہ اے آمینہ مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا جاؤ جاؤ جاؤ، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ امی حلیمہ کہتی ہیں اے آمینہ کیسی باتیں کرتی ہو، میں اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گی۔ امی آمینہ فرماتی نہ تو کیا حفاظت کرے گی، یہ خود تیری حفاظت کرے گا، لے کے جا میرے بیٹے کو۔ امی حلیمہ فرماتی ہے میں نے حضور کو اپنے جسم پاک سے لگایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے حضور کو اپنی گود میں لیا، میں اپنے گھر کی طرف دوڑی۔ 150-200 کلومیٹر کے وادی پر قبیلے بنو سعد کی زمین ہے۔ امی حلیمہ کہتی میں وہاں پہ تشریف لائی، سبحان اللہ۔ جیسے لائی میں نے اپنے گھر کے آنگن میں قدم رکھا، میرے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ تھا جو خشک ہو گیا تھا، مرجھا گیا تھا، جسے کاٹنا تھا، اس میں پھل بالکل نہیں آتے تھے، وہ لکڑی کا وہ ڈنڈا تھا، وہ کسی کام کا نہیں تھا، اسے کاٹنا تھا۔ بس وقت نہ مل پایا میرے شوہر کو، وہ پیڑ خشک کھڑا ہوا تھا۔ جیسے میں حضور کو لے کے اپنے گھر کے آنگن میں داخل ہوئی، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، وہی خشک پیڑ پھر سے ہرا ہو گیا۔ جیتے رہیے ماشاءاللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اچھا دل سے بولیں، کیا ضرورت ہے جب آپ کے دل تک دل کی بات پہنچ جاتی ہے تو چیخ کر کے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ باتیں بہت ہنگاموں میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کے ذہنوں میں باتیں اتر جاتی ہیں تو سمجھ رہے ہیں؟ دعا کرو اللہ ہماری ان باتوں کو ہمارے گھروں میں بیان کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ کیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنی بہن بیٹیوں کو حضور کی پیدائش بیان کریں گے انشاءاللہ۔ میں زیادہ ثقیل باتیں نہیں کرتا، بالکل نہیں گاڑی باتیں نہیں کرتا، بس میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کے ذہن پہ ہوں تاکہ اپنے گھر میں حضور کی میلاد کی محفل سجائیں انشاءاللہ۔ بولے دل سے بولے انشاءاللہ۔ امی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے گھر پہ قدم رکھا میں نے کیا دیکھا، وہی پیڑ پھر سے ہرا ہو گیا۔ پھر بولیں گے سبحان اللہ۔ کہتی ہیں دیکھتے دیکھتے اس میں سے پتیاں نکل آئیں، پھر دیکھتے دیکھتے اس میں سے کھجوریں نکل آئیں، یہی نہیں کھجوریں پک بھی گئیں، کھجوریں پک بھی گئیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا حضور کو لے کر کے دیر نہ کریں، کھجوروں کی ان جو گچھے ہیں انہیں کاٹ کر کے جائیں سعد کی منڈی میں، انہیں بیچیں۔ جناب حلیمہ کے شوہر نے ان کھجوروں کے گچھے کو کاٹا اور بڑے سے برتن میں رکھ کر کے سر پہ اسے لے گئے منڈی بیچنے کے لیے۔ اگر سبحان اللہ کہیں بتا دوں بہت مہنگی بکی کھجوریں، بہت مہنگی بکی کھجوریں، سبحان اللہ۔ کھجوریں اس قدر مہنگی بکی کہ پیسے بہت زیادہ ہو گئے۔ جب پیسے بہت زیادہ ہو گئے تو حضور کی ماں امی حلیمہ کے شوہر جناب حارث نے کیا کیا، ان پیسوں سے کئی مہینے کا راشن خرید لیا، کئی مہینے کا راشن خرید لیا اپنے گھر میں، کئی مہینے کا راشن خرید لیا۔ اور جب راشن لاد پھان کے اپنے گھر میں آئے نا تو امی حلیمہ کہتی ہیں کیا ہے بھائی اتنا زیادہ سامان کہاں سے لے کے آ گئے؟ بولے اے میری بیوی حلیمہ کھجوریں بڑی مہنگی بکی ہیں، ساری کھجوروں کو مہنگی بیچ کر کے یہ کئی مہینے کا راشن لے کے آیا ہوں۔ امی حلیمہ کہتی ہیں کیا ایک پیڑ کی کھجوریں اتنی مہنگی بکی کہ کئی مہینے کا غلہ آ گیا؟ تو حضور کے قدم شریف کے پاس آواز آئی، تیار رہیے گا سبحان اللہ کہنے کے لیے۔ حضور کی بارگاہ سے آواز آئی اے حلیمہ تو کیا مجھے پالے گی، میں خود تیرے پورے خاندان کو پالنے کے لیے آ گیا ہوں۔ ہائے ہائے، شعر پڑھ دوں، اسے ساتھ اپنے تو لائی حلیمہ، ہے جس کی خدا تک رسائی حلیمہ، تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ، تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ۔ ذرا کھڑے ہو کے درمیان سے کوئی لگائے نعرہ، ایک آخری نعرہ ماشاء سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے سب لوگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے، لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے، دلہنیں بنتی ہیں جو ہوتی تھی زندہ درگور، یا رسول اللہ تیری سرکار میں ماتم نہیں شہنائی ہے، دلہنیں بنتی ہیں جو ہوتی تھی زندہ درگور، یا رسول اللہ تیری سرکار میں ماتم نہیں شہنائی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور تو 1400 سال پہلے مکہ شریف میں آئے تھے، لیکن آج بھی ہر سال جو حضور کی میلاد مناتا ہے اس کو وہی فیض ملتا ہے جو فیض مکے والوں کو ملا ہے۔
اس لیے میں نے یہ باتیں کی. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آؤں گا تو غوث پاک کی باتیں کروں گا. ہاں ٹھیک ہے, بس ایسی نعتیں سنی کہ میرا دل نے کہا کہ حضور ہی کی میلاد بننے جائے. اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں الحمدللہ. بہت ساری باتیں میں حضور غوث پاک کے حوالے سے کرتا ہوں الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں یہ کس کتاب میں, وہ اپنی طرف سے کر دیا, بائیکاٹ کرو وغیرہ وغیرہ. میں حقیقت بتا دوں آپ سے, غلاف کعبہ تھام کے بول سکتا ہوں, میں نے کوئی بات کبھی اپنی طرف سے نہیں کہی. حضور غوث پاک کے حوالے سے جو بھی کہا وہ کہیں نہ کہیں اس کے دلائل موجود ہیں. لیکن لوگ کچھ بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے. سمجھے, غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. میرا شیخ صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کو تو اللہ کے ولی نہیں سمجھ سکتے, خدا کی قسم نہیں سمجھ سکتے. میرے شیخ کی اتنی بڑی شان ہے, اتنی بڑی شان ہے. شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے ایک قادری سے پوچھا تو کون ہے؟ بولے میں قادری. بولے کون قادری؟ میں نے کہا شیخ عبد القادر. بولے کون شیخ عبد القادر؟ میں نے کہا کیا تو نہیں جانتا شیخ عبد القادر کو؟ وہ سلطان الرجال ہیں, سلطان الاولیاء ہیں, معلم الاولیاء ہیں, وہ قطب الانس والجن ہیں, قطب الملائکہ ہیں, وہ قطب الارض ہیں, قطب السماوات ہیں. وہ تو نہیں جانتا میرے شیخ کو؟ فرمایا کون ہے شیخ عبد القادر؟ جا کے پوچھنا اپنے پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے. میرا پیر عبد الرحمان روزانہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. کل بھی گیا تھا, اللہ کی بارگاہ سے اس کو فیض ملا تھا, لیکن عبد القادر مجھے ملا نہیں. غوث پاک کی بارگاہ جب وہ آیا تو غوث پاک فرماتے سو ادھر آ, تیرا پیر کون ہے؟ بولے عبد الرحمان. عبد الرحمان میرے پیر نے کہا ہے کہ میں کل بھی گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں لیکن مجھے شیخ عبد القادر نہیں ملا. کون ہے یہ معلم الاولیاء, کون ہے یہ سلطان الرجال؟ تو غوث پاک فرماتے جا کے اپنے پیر سے کہہ دینا کل جب تو اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا تو ایک قدم مبارکہ ظاہر ہوا تھا خلوت قدے سے, ایک کمرے سے ایک قدم مبارکہ ظاہر ہوا تھا. وہ کہے گا ہاں, تو پھر اس سے کہنا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک مبارک ہاتھ بھی ظاہر ہوا تھا. وہ کہے گا ہاں. کہا قدم تیرے سر پہ رکھا گیا اور ہاتھ تیرے ہاتھ پہ رکھا گیا؟ وہ کہے گا ہاں. تو وہ اپنے پیر سے کہنا وہ قدم مدینے والے آقا کا تھا اور وہ ہاتھ بغداد والے شیخ عبد القادر جیلانی کا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جزاک اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. میرا شیخ کہتا ہے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. جو کرنو سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث. جسے ڈھونڈے نہ پائیں جا حوالے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث. چلیں گے بغداد انشاءاللہ؟ بولیں انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کے انشاءاللہ. میں 4 کو جاؤں گا اور مجھ سے پہلے اگر آپ گئے تو ہم سب کے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ. آپ سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں, یہ نہ مت کہیے کہاں جا رہے ہیں, نیت تو کر لو انشاءاللہ, نیت کر لو انشاءاللہ. بولیں حضور غوث اعظم سرکار نے اپنے مرید خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, یہاں سے لے کے وہاں تک ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں غوث پاک سرکار خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے اور وہ اپنے مرید شیخ صوفی اسد اللہ شاہ سے, آپ تیار رہیے گا, ایسا نہیں کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. ہائے ہائے, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. نیت کر لو, چلو گے انشاءاللہ, چلو گے دل سے بولے انشاءاللہ, چلو گے نا بھائی. بغداد شریف چلیں گے. غوث پاک فرماتے ہیں میری بارگاہ میں آنے کی نیت کر لو, صبح قیامت تک جب تک نہیں آ پاؤ گے مہمان میرے ہی رہو گے, رہو گے کسی بھی ملک میں مہمان میرے ہی رہو گے انشاءاللہ. ایک جملے کے اشارہ ہوا تھا میرے مجھ سے کہنے, لیکن میں بتا دوں آپ سے یہ اولیاء کی جو پوسٹنگ کرتے ہیں ان کا نام خواجہ خضر ہے. خواجہ خضر ہے, خواجہ خضر اولیاء کی پوسٹنگ کرتے ہیں. وہ کلکتے کے قطب کو اٹھا کے آسنسول بھیج دیا, وہاں کے مرزوب کو اٹھا کے وہ پٹنہ بھیج دیا, اور وہاں کے سالک کو اٹھا کے لکھنؤ بھیج دیا, اور لکھنؤ کے مرزوب کو اٹھا کر کے وہ دلی بھیج دیا, دلی کے اوتاد کو اٹھا کے راجستھان بھیج دیا. وہ ایسے ولیوں کی پوسٹنگ کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. ان کا نام ہے خواجہ خضر, خانہ خضر. فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا. یہ ناسوتی دنیا ہے, اس دنیا سے نکلا عالم ناسوس سے نکلا, عالم لاہوت, عالم ہاہوت, عالم جبروت اور عالم ملکوت کی طرف نکلا. اوپر میں نے اڑان بھری نا, نیچے میں نے دیکھا جہاں سے زمین کا سلسلہ ختم ہوتا ہے وہیں پر ایک ٹاپو ہے, ایک شخص چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا. میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے, لیکن میں نے اوپر سے نیچے اترنے میں بہتری کی. میں نیچے اتر آیا, میں نے کہا اٹھ اٹھ, سوتا ہے. یہ دنیا سونے کی نہیں ہے, باقی دنیا کی تیاری کریے, فنا ہو جائے گی. اگر تو انسان ہے تو کامل بن جا, اور اگر کامل بن گیا تو مسلمان بن جا, مسلمان بن گیا تو پھر مومن بن جا.
اگر تو مومن بن گیا تو مسلمان بن جا، مسلمان بن گیا تو پھر متقی بن جا، متقی بن گیا تو صالح بن جا، متقی اگر صالح ہے تو پھر اللہ کا ولی بن جا۔ محنت کر اور وہ اللہ کا ولی ہے تو اور محنت کر، تجلی اللہ دکھا دے۔ اگر تو بکھر جائے تو مرزوق بن جا، سنبھل جائے تو سالک بن جا، اور اگر سالک بننا ہے تو آگے بڑھ، اوتاد بن جا، ابرار بن جا، ابدال بن جا، آگے بڑھ۔ یہ سونے کی جگہ سوتا ہے تو چادر اوڑھ کر کے، یہ سونے کا وقت ہے۔ تو خواجہ خضر کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے۔ میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی، اے خضر سن، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے، اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، لیکن حقیقتی شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ انشاءاللہ کبھی غوث پاک کی باتیں ہوں گی، انشاءاللہ دعا فرمائیں، ٹھیک ہے؟ اور کرم ہو گیا تو ہم سب بغداد میں رہیں گے، وہیں انشاءاللہ باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ سرکار کی آمد، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سرکار کی آمد۔ کبھی اس قسم کی گفتگو میں کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پروردگار عالم اس مبارک ملک میں کرم فرمائے، غریب نواز سرکار کے صدقے میں کرم فرمائے، تمام تر ہندو اور مسلمان جو بے قصور جیلوں میں ہیں۔ میری دعا ہے، میں یہ دعا روز کرتا ہوں، روز دن بھر میں کرتا ہوں، 2-4 مرتبہ کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بے قصور لوگوں کو جیلوں سے رہائی عطا فرمائے۔ مفتی سلمان اظہری شاہ صاحب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی جیل سے رہائی عطا فرمائے، اور ہندوستان میں محبت کا ماحول پیدا فرمائے، اخوت کا ماحول پیدا فرمائے، بھائی چارگی کا ماحول پیدا فرمائے۔ غریب نواز سرکار کے حیات میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ کیسے پڑھنے کی توفیق ملی؟ میں نے پوچھا صوفی صاحب سے تو کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے دور میں اجمیر میں اگر کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی تھی، اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی تھی۔ اے لوگوں خدمت کرو، غریبوں کی خدمت کرو، اور بچوں سے، یتیم بچوں سے پیار کرو، دعا کرو اللہ غریب نواز کے ملک میں امن اور سکون قائم فرما دے۔ اجازت دیجیے، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا 2 شعر سن لیں، جو یہ بہت اتنا دباؤ کا تھا اس میں۔ بریلی شریف میں عرس رضوی کے موقع پر میں نے 2-3 شعر کہے تھے، وہ مجھے شعر یاد آئے، نہیں پڑھتے شعر، بس شعر سننا زیادہ اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ۔ ہاں شعر سننا زیادہ اچھا ہے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اونچی بولیں اونچی بولیں۔ وہ مصرع تھا بریلی شریف کا، اسی مصرے پر میں نے کہا تھا کہ میں نے پکڑا ہی نہیں دامن کسی زردار کا، یہی مثال بریلی شریف میں عرس رضوی کے موقع، میں نے پکڑا ہی نہیں دامن کسی زردار کا، مجھ کو صدقہ چاہیے سرکار سے سرکار کا۔ میں نے پکڑا ہی نہیں دامن کسی زردار کا، مجھ کو صدقہ چاہیے سرکار سے سرکار کا، مجھ کو صدقہ چاہیے سرکار سے سرکار کا، اور ایک ہی عالم کے صدقے پہ ہے نجدی موترس، ارے دونوں عالم پاتے ہیں صدقہ میرے سرکار سے۔ یہ مصرع میں نے لگایا تھا، ایک ہی عالم کے صدقے پہ ہے نجدی موترس، دونوں عالم پاتے ہیں صدقہ اسے سرکار کا۔ ایک آخری شعر سن لیں، اجازت دیں۔ سر میں عشق رضا جب سے میری آنکھوں میں ہے، سر میں عشق رضا جب سے میری آنکھوں میں ہے، میں نظارہ کرتا ہوں اس پار سے اس پار کا۔ سر میں عشق رضا جب سے میری آنکھوں میں ہے، میں نظارہ کرتا ہوں اس پار سے اس پار کا۔ جو باتیں کی گئی ہیں اسے یاد رکھیے گا، اشعار کو بھی اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، اور دعا کیجیے گا یہ نعت کی برکتیں ہمارے ساتھ قبر تک روشنی کا سامان بن کے جائیں۔ انشاءاللہ کسی نہ کسی موقع پر پھر ملاقات ہوگی۔ دل کو بڑی راحت ملی، دیکھیں اتنی مبارک بھیڑ ہے جو حضور کے جشن میں غلطاں ہے، حضور کے ذکر میں غرق ہے۔ اللہ سب کے ماں باپ کی نسلوں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے غیب سے اسباب عطا فرمائے۔ اچھا میں بڑے ادب اور بس سلام ہونے والا ہے، لیکن جاوید بھائی کا حکم ہے کہ محترم حلیم حاضر صاحب قبلہ استاد الشورا بھی ہیں، استاد النقبہ بھی ہیں۔ آئیے دوستو تیار ہیں، کچھ شعر سن لیا جائے۔ یہ کچھ شعر سب کی طرف سے پڑھیں گے انشاءاللہ، سمجھے؟ ہاں کچھ شعر سب کی طرف سے پڑھیں گے، تیار ہیں آپ؟ انشاءاللہ پوری دنیا پڑھتی ہے، ہندوستان کے پڑوسی ملک کے لوگ پڑھتے ہیں، روزانہ میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں جلسوں میں محترم حلیم صاحب کے اشعار پڑھے جاتے ہیں،
اور ایسی شاعری نہیں جو اخباری شاعری ہے، جو بازاری شاعری ہے، وہ شاعری جس کے ہاں ایک معیار ہے، تلمیحاتی شاعری ہو، استعاراتی شاعری ہو، جو بڑے وزن کے ساتھ ہو، نئے مفاہیم اور نئے مطالب کے ساتھ ہو، بزرگوں کے اشعار کی یاد دلائے، اس شاعری کا عظیم الشان خالق جناب محترم استاد الشورا حلیم حاذق کلکتوی یہاں پر موجود ہیں. میں بصر و چشم گزارش کروں گا تشریف لائیں. نعرہ لگائیں آپ. مرحبا مرحبا مرحبا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کرسی ہٹا دیجیے، پیسے اٹھا کے دے دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا سا بیچ میں کرو. کرسی اور پیچھے کرو. ہیلو ہیلو ہیلو. ہاں ٹھیک. حضرات اب سلام پڑھنا ہے، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی ہے. اب یہ بات بتائیے کہ سیرت رسول پر، میلاد رسول پر آج کی شب جیسی آپ نے تقریر سنی حضرت مولانا آصف رضا سیفی سے، بولیے یہ تقریر یادگار ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی معلوماتی گفتگو اگر ہماری مجلسوں میں ہونے لگے تو کوئی بدعقیدہ نہیں ہوگا، ایسی خیرات ملے گی. لیکن ہمارے جلسوں کا معیار جب سے گھٹیا ہو گیا ہے اور نااہل قسم کے مقررین جب سے